بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میرے نکاح میں ہو، منتہا چوہان، قسط نمبر 29۔ جی سر، ہو جائے گا۔ کمل کی کمپلین آئی تھی، اس نے کسی بچے کو ڈانٹا تھا اور پرنسپل اچھے خاصے غصے میں تھے اور چپ چاپ ان کے ہاں ملاتی ان کے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کی غلطی نہیں تھی لیکن وہ مجبور تھی سب سننے کے لیے۔ نامحسوس انداز سے آنسو صاف کیے وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا سر نے؟ جیا نے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھتے استفارہ کیا، جبکہ سامنے بیٹھی بیلا مسکرائی تھی۔ کمل نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر جیا پہ ڈالی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ پھر سے آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہاں بتاؤ نہ، کیا کہا سر نے؟ بالوں کو ایک جھٹکا دیتی وہ کمل سے طنزیہ انداز سے بولی کہ اسٹاف روم میں موجود سب کی نظریں کمل پہ اٹھیں۔ میری کلاس ہے، کمل دھیرے سے جیا سے کہتی وہاں سے بھی اٹھ گئی۔ جیا نے لب بھینچے۔ بیلا سر وقار کے ساتھ بہت فرینک تھی اور وہ جو کہہ دے وہ کر ہی لیتے تھے۔ اس وقت بھی کمل کے ساتھ بیلا کو خدا واسطے کا بیر ہو چکا تھا۔ اس کی قابلیت بیلا کو چبھتی تھی، اسی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی موقع بنا کے کمل کی انسلٹ کرواتی رہتی تھی۔ اب بھی اسے پتہ چلا کہ کمل نے کسی بچے کو ڈانٹ پلائی ہے، بس یہ وہاں پہنچ گئی، اس بچے کا برین واش کیا اور اس کے پیرنٹس تک بات پہنچا کے کمل کی بے عزتی کروائی اور گارڈن میں آ گئی تھی۔ وہاں بیٹھے اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہی بچہ اس کے پاس آیا۔ میم، وہ بچہ شرمندہ سا لگا۔ کمل نے رخ پھیر کے اسے دیکھا جبکہ نظروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ میم آئی ایم سوری، میری وجہ سے اتنا مسئلہ کریٹ ہو گیا، وہ بچہ شرمندگی لیے بولا۔ کمل نے رخ پھیر لیا اور بیگ سے کچھ تلاشنے لگی، جیسے اسے کہ یہاں ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میم پلیز معاف کر دیں، وہ بچہ منمنایا۔ وہ جماعت ششم کا طالب علم تھا اور سمجھ گیا تھا کہ بیلا میم نے اسے جان بوجھ کے یہ سب کروایا، اس لیے معافی مانگنے چلا آیا۔ کمل بیگ کندھے پر لگائے اٹھ کھڑی ہوئی، جانے لگی کہ رکی اور سانس خارج کرتے پلٹی۔ معاف تو کر دیا ہے بیٹا، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، سچ کبھی نہیں چھپتا اور ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ سچ بولیے، پھر چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ کہتے ہوئے وہاں رکی۔ اسے یکدم سے چکر آیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میم آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بچہ پریشان ہو گیا۔ میم میری وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ وہ مزید شرمندہ ہوا، جبکہ کمل کو لگا اگر وہ مزید وہاں رکی تو اسے وامٹنگ ہو جائے گی۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وہاں سے اس نے سیدھا باتھ روم کا رخ کیا، وہاں منہ بھر بھر کے الٹیاں کی۔ اتنے میں جیا باتھ روم کی جانب آئی۔ کمل کو بری حالت میں دیکھتی وہ بھی پریشان اٹھی۔ تم ٹھیک ہو کمل؟ جیا نے اسے سہارا دیا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، کمل نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے کینٹین کی جانب آ گئی اور اسے ایک جوس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ کمل نے گھونٹ گھونٹ جوس اپنے حلق میں اتارا تو اس کی طبیعت کچھ حد تک بحال ہوئی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ جیا کی نظریں کچھ اور، لہجہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ بہتر ہوں، سر جھکائے بس اتنا ہی کہا۔ کمل یہ بچہ کس کا ہے؟ جیا نے چبھتا ہوا سوال کیا کہ کمل کا دل ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ الجھی نظروں سے سہیلی کم بہن زیادہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کمل نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کمل جھوٹ مت بولنا، تمہاری حالت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تم پریگننٹ ہو، جیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کمل کی آنکھیں بھیگ گئی، خاموشی سے جوس سائڈ پہ رکھا، بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکلتی وہ اسکول سے ہی باہر نکل گئی۔ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ وہ کیسے جیا کا سوچتے اسے دکھ ہوا کہ وہ دوست ہوتے ہوئے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی شادی کی بات سب سے چھپائی تھی، لیکن اگر واقعی وہ پریگننٹ ہوئی تو یہ سوچتے ہی ہوتے ہی اس نے جھرجھری لی۔ نہیں، ایسا نہیں ممکن، خود کو جھوٹی تسلی دی۔ کیوں ممکن نہیں؟ کیسے ممکن نہیں؟ دل نے بغاوت کی۔ آفتاب کی یاد پھر سے ستانے لگی۔ کل ستارے دی تو نے شاخ کو، میرے حصے میں تو ایک شبنم نہیں۔ سب باتوں کی ایک بات، اس نے گاڑی کروائی اور کلینک کا رخ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کیا واقعی وہ، یا یہ بس موسمی الٹیاں ہیں۔ مری کا علاقہ تو ہر وقت بادلوں کی لپیٹ میں ہوتا تھا۔ سردیاں عروج پہ تھیں اور ہاسپٹل ٹیسٹ کروا کے باہر نکلتی ابھی رپورٹ آنے میں ٹائم تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے ساتھ پڑوسن کو فون کر کے بلال کا خیال رکھنے کا کہا، جبکہ خود بے صبری سے رپورٹ کا ویٹ کرنے لگی تھی۔ یہ آپ کے لیے سوپ بھیجا ہے، بڑی بیگم نے سفینہ نے سوپ کا بوائل ہاتھ میں تھامے تکیے کے سہارے لیٹے آنکھیں موندے آفتاب سے کہا۔ وہ جو آگے کی پلاننگ کا سوچ رہا تھا بری طرح چونکا۔ وہاں رکھ دو، اسپاٹ انداز میں کہتا وہ سفینے کو
کچھ بھی کہنے سے باز کر گیا تھا، پھر بھی وہ ہمت کرتی اس کے پاس آئی اور جیسے کل سے ہوش تو آ گیا تھا لیکن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا تھا۔ وہ مسلسل خاموش تھا۔ بڑی بیگم بھی اس کے سرد رویے سے دل برداشتہ ہوتی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں آفتاب سے اس قدر سرد پن کی توقع نہ تھی جس طرح وہ ان 2 ماہ میں تڑپی تھی۔ اس کے لیے یہ وہی جانتی تھی یا ان کا اللہ جانتا تھا؟ اور اب جب کہ شادی سے آفتاب سارا سچ جان چکا تھا، پھر بھی وہ اپنی دادی کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ آفتاب نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے اکرخت لہجے میں سفینے سے پوچھا۔ جی وہ آپ بڑی بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ کا رویہ۔ سفینہ بولنا بھی چاہ رہی تھی لیکن بل نہ پا رہی تھی۔ کیا آپ کو ہمارے معاملے میں بولنے کا حق ہے؟ آفتاب نے ایک آئیبرو چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ سفینہ تو اس کی مقناطیسی آنکھوں کے سحر میں ہی کھو گئی۔ آپ ان کے پوتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اس وقت جب کوئی آپ کے ساتھ نہ کھڑے تھے بڑی بیگم آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہیں۔ اتنا کچھ کیا انہوں نے آپ کے لیے، اپنا خون تک دیا، لیکن آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ آفتاب نے دانت پیستے کمفرٹ پیچھے کرتے غصے سے اٹھتے کہا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ جھٹکے سے اٹھنے سے درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی بازو میں۔ اس کا زخم ابھی مکمل طور پر معدمل نہ ہوا تھا۔ کومے کی جانے کی وجہ سے وہ پراپر ڈائٹ نہ لے سکنے کے وجہ سے اس کا زخم ابھی تک بھر نہ پایا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں اور کس حق سے کھڑی ہو کر ان کا دفاع کر رہی ہیں، لیکن میں نے اپنے معاملات میں کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج تو بول دیا جو بولنا تھا۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا اور اسپیشلی میرے روم میں آنے کی ضرورت نہیں۔ انتہائی سرد سپاٹ انداز کو سفینے کا دل پنچھی کی طرح لرزا تھا۔ یہ شخص چہرے سے جتنا غصیلا لگتا تھا حقیقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ آپ کو اپنی دادی حضور سے بالکل پیار نہیں؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی لیے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ دائیں ہاتھ سے بایاں بازو تھامے وہ اس کی جانب گھور کے دیکھا۔ جتنا وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے معاملات میں نہ بولے، وہ ضرورت سے زیادہ پھیل رہی تھی۔ میں کسی سے پیار کرتا ہوں اور کسی سے نفرت۔ آپ کو مجھے بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ناؤ لیو۔ اب کی بار بنا لحاظ کے ڈانٹتے ہوئے کہا تو سفینہ آنسو پیتی وہاں سے چپ چاپ نکل گئی، جبکہ وہ وہیں بستر پہ بیٹھے سوپ کو دیکھتا ماضی کی ایک یاد میں کھو سا گیا تھا۔ آپ نے یہ سوپ مجھے لازمی پلانا ہے۔ کمل نے سوپ کو منہ بنا کے دیکھتے ناک چڑھایا۔ صرف 5 منٹ میں یہ باؤل خالی ہو۔ آفتاب نے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے تحکم انداز میں کہا۔ مجھ سے نہیں پیا جائے گا۔ کمل نے سوپ کا چمچہ ناک کے پاس لے جاتے ہوئے ناک بند کرتے بے بسی سے کہا۔ آفتاب گہرا سانس خارج کرتے اٹھا، موبائل سائیڈ پہ رکھتے اس کے پاس آیا۔ مسز آفتاب خان، اب صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ اگر یہ ختم نہ ہوا تو پھر اپنے طریقے سے پلاؤں گا اور یقیناً میرا طریقہ آپ کو زیادہ پسند نہیں آئے گا۔ اس کے چہرے کے قریب جھکتا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرتا، وہ اسے اچھی طرح باور کرا گیا تھا۔ کمل نے جھٹ سے سوپ کا باؤل اٹھایا اور لبوں سے لگایا اور سانس روکے ایک ہی گھونٹ میں سارا سوپ پی گئی۔ گڈ گرل۔ آفتاب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے دھیمی سی مسکان سجی، لیکن اگلے ہی لمحے پل مدھم ہو گئی تھی۔ بہت ظالم ہیں آپ، منہ بسور کے کہتی وہ آفتاب کو مڑنے پہ مجبور کر گئی۔ وہ لمحہ آج بھی آنکھوں میں ویسے ہی سمایا تھا۔ سوپ کا باؤل آفتاب نے زمین پہ پٹکا نہ چاہا لیکن ایک دم غصے پہ کنٹرول کر گیا۔ وہ اللہ کے رزق کی بے حرمتی نہیں کر سکتا تھا۔ ظالم، ظلم کیا ہوتا ہے مسز آفتاب خان، اب تمہیں پتہ چلے گا۔ تم نے ابھی تک صرف میری محبت دیکھی تھی، اب میری نفرت دیکھو گی، ایسی نفرت کہ تم اس کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جاؤ گی، تب بھی نہیں بخشوں گا۔ آئی ایم کمنگ، زیر لب کہتا وہ موبائل پہ سادی سے بات کرنے کے بعد اٹھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ اچھا آپ فکر نہیں کریں، میں بات کرتی ہوں شامی سے۔ انابیہ نے فون پہ رضیہ خاتون کو تسلی دیتے کہا۔ میں نہیں آ سکتی ورنہ 1 منٹ میں اب تک پہنچ جاتی۔ اب کی بار شامیر کے کان میں پڑے انابیہ کے الفاظ نے اسے چونکا دیا تھا۔ نہیں ہوتا کچھ، آپ ٹینشن نہ لیں، اور آپ کی بات ہوئی تھی نا دیجے سے، ہم فون کریں تو وہ اٹھاتی ہی نہیں ہیں، نہ ہی بات کرتی ہیں۔ لہجے میں افسردگی تھی۔ آگے سے وہ کچھ کہتی کہ شامیر نے فوراً فون اس کے ہاتھ سے لیتے کال کاٹ دی۔ کیا کہا؟ انابیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ انا، تم ان کی ناراضگی کم کر رہی ہو یا بڑھا رہی ہو؟ شامیر نے الٹا اس سے سوال کیا۔
کیا مطلب؟ نرٹھے پن سے پوچھا تو شامیر نے اسے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کا 5واں ماہ چل رہا تھا اور وہ لندن میں اپنی ایک الگ دنیا بسا کے بیٹھے تھے، سب اپنوں سے دور۔ جانے شامیر، وہ ماں ہے 7 سمندر پار، ان سے ہنس کے بات کیا کرو، انہیں دکھی کرنے والی باتیں نہ کیا کرو۔ دیجے کے بارے میں کچھ مت کہو۔ وہ اس بات کو لے کے زیادہ پریشان ہو گئی۔ شامیر اسے گود میں بٹھائے دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا۔ انابیہ کو پلکیں جھک گئی تھیں۔ امی پریشان ہے، شامیر نے کینیڈا جانے کی ضد لگائی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا، ابیرہ کی رخصتی بھی پوسٹ پون ہو گئی ہے، اب وہ رخصتی بھی نہیں چاہتا اور ضد پہ اڑا ہے کہ کینیڈا ہی جانا ہے۔ انابیہ نے شامیر کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ میں بات کروں گا شامیر سے۔ شامیر اسے اداس نہ دیکھ سکا، اس کا ہاتھ تھامے اسے مسلسل دبا رہا تھا۔ نہیں، پہلے میں بات کرتی ہوں، اگر نہ سمجھا تو میری خدمات حاضر ہیں جناب، بس مسکراتی رہا کرو تاکہ ہماری بیٹی بھی مسکراتی ہوئی اس دنیا میں آئے۔ دل ہی دل میں وہ نابیہ کی نظر اتارتا وہ اسے خود سے قریب کر گیا۔ اچھا، اگر بیٹا ہوا تو؟ آنکھوں میں چمک لیے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ تو وہ بھی سر آنکھوں پر، اللہ کی ذات نے ہے نوازنے والی، میں بھلا کچھ کہنے والا کون ہوتا ہوں؟ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ وہ جو بیٹے کی بات پہ مسکرائی تھی، اگلی بات پہ شامیر کی طرف آنکھیں کر کے اسے گھورا۔ آپ جڑواں بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ جڑواں؟ ویسے لوگوں کے تو جڑواں کیا، بس کریں شامیر آپ بھی نا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی بلش کرنے لگی، جبکہ شامیر اس کا دماغ ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ساری سچویشن شامیر کو بتا دی اور 19 سال کی تھی اور ایسے میں جڑواں بچوں کی آمد نے جہاں شامیر کو خوش کیا، وہیں وہ اس کی صحت اور کنڈیشن کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھا، اور یہ بات وہ نابیہ کو نہ بتا سکا تھا کہ وہ ایک نہیں 2 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آفتاب کو تیار ہوتا جیکٹ پہنتے باہر نکلتے دیکھے سفینے فوراً بڑی بیگم صاحبہ کو اطلاع بہم پہنچائی۔ وہ اسی وقت وہاں پہنچی۔ ان کی پکار پہ آفتاب کے باہر جاتے قدم تھمے تھے اور وہ پلٹا تھا۔ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں نہیں، کسی کا پابند نہیں ہوں، سپٹ اور سرد لہجے میں جواب دیتا وہ ثریا خانم کو چپ ہی کرا گیا تھا۔ پہلو بدل کر نظر سفینے کو دیکھا۔ آپ ابھی باہر جانا نہیں مناسب نہیں جانشین بھیا، آپ مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، ویسے بھی ابھی آپ پہ اٹیک کرنے والا قاتل بھی نہیں پکڑا گیا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کی تفصیلی جواب پہ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا برا خود سمجھتا ہوں، اور ہاں، اس بھول میں مت رہیے گا کہ میری جان بچانے کے آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اور اس احسان کا بدلہ میں آپ کی قید میں آ کے چکاؤں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کہنے کے بعد اس کے قدم گیٹ کی جانب بڑھے کہ رکتا واپس پلٹا۔ ایک بات اور، زندگی رہی تو اس احسان کا بدلہ ویسے ہی چکا دوں گا جیسے آپ نے احسان کیا ہے، دھیمے لہجے میں کہتا، ہر لفظ پہ زور دیتا وہ ثریا خانم کو مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھ گیا تھا۔ ثریا خانم خاموشی سے اپنے پوتے کو جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ انجانے کیوں وہ جو کسی کو اپنے آگے اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہ دیتی تھی، کسی کی جرأت نہ تھی کہ سر اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ ان کا پوتا ان سے نہ صرف آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتا تھا بلکہ ان کے کسی روب میں بھی نہ آتا تھا، اور اسی بات کو ان کا مان تھا کہ آخر ان کا اکلوتا وارث تھا، اتنی زیادہ زمین جائیداد کا اکلوتا وارث۔ اکڑ تو بنتی ہے، ہا ہا سوچتے ہوئے ثریا خانم ہنسی تھی۔ سفینے کو بھی وہ اکثر پاگل لگتی تھی۔ دلاور جی بڑی بیگم صاحبہ، دلاور ان کا نمک خوار ان کے لیے جان لے بھی سکتا تھا اور دے بھی سکتا تھا۔ میرے جانشین پہ نظر رکھو، اگر انہیں ذرا سی بھی خروچ آئی تو تمہاری خیر نہیں۔ انگلی اٹھا کے سختی سے وارن کیا تو وہ ثابت میں سارے ہلاتا فوراً باہر نکلا۔ کہیں چلے جاؤ جانشین، آنا تو تمہیں یہیں ہے۔ آفتاب گاڑی میں بیٹھا تو سعدی نے گاڑی کو اسلام آباد سے مری کے روڈ پر ڈال دیا تھا۔ ہاں، میں جا رہا ہوں اپنی دشمن جانہ کے پاس، جو قاتل تھی، اس کے جذبات کی، اس کے احساسات کی، اس کی دھڑکن کی، اس کے سانسوں کی، اس کی جان کی۔ اب وہ آ گیا تھا کہ سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائیں۔ رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کمل کھول کر دیکھ ہی لے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ لیے باہر آ گئی۔ روڈ کراس کرتی وہ اب پیدل ہی واپسی کا راستہ اختیار کرتی چلتی جا رہی تھی، جان بوجھ کے پیدل چل رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ اپنے بھائی گھر پہنچ گئی، جہاں وہ رہ رہی تھی، وہی گھر جہاں اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ اس کا آبائی شہر تھا اور
ماں کنٹینیو جاری ہے۔